نور الہدى منبع الجود والعطا اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سارے حضرات روشی پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد عالی مرتبت عالی وقار دودمان سادات کے چشم و چراغ حضرت صاحبزادہ پیر سید طاہر کاظمی شاہ صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، دوستو بزرگوں اور بھائیوں، چشتی صاحبان کا یہ اہتمام اللہ اپنی بارگاہ عالی مرتبت میں قبول فرمائے، ہم سب پر اپنی خاص نگاہ فضل فرمائے۔ محبوب سبحانی غوث سمدانی شیخ سید عبدالقادر جیلانی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں اس بزم نور کا انعقاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کے فیوز و برکات نصیب فرمائے اور آپ کے طریقہ مبارکہ کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کسی کی تقلید کا اور کسی کے پیچھے چلنے کا ہمیشہ محتاج ہوتا ہے۔ چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا بولنا وہ دوسروں سے سیکھتا ہے۔ اگر اس کی صحبتیں اچھی ہوتی ہیں تو اس کا رویہ سنجیدہ صاف ستھرا باوقار ہوتا ہے، اور اگر اسے زندگی میں اچھی صحبتیں میسر نہیں آتیں تو اس کے افکار میں خیالات اور نظریات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ مجھ پر کسی چیز کی کسی آدمی کی کوئی چیز اثر نہیں کرتی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ انسانی ذہن اثر قبول کرتا ہے اور بڑی جلدی قبول کرتا ہے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہمارا رشتہ ہمارا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہو کہ جن کی محبت ہمارے دلوں میں دین کا درد پیدا کرے، جن کی محبت ہمیں سنوارے۔ قرآن پاک نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو، سچوں کے ساتھ رہا کرو۔ یہاں بہت سارے لوگوں نے بہت سارے مفاہیم بیان کیے ہیں۔ امام شورانی رحمۃ اللہ نے ایک جملہ کہا ہے، یہاں ہر بزرگ نے اپنے انداز میں اس آیہ مقدسہ کی تفسیر کی اور بڑی خوب کی۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں ایک جملہ کہا جو بڑا شاندار ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایمان بچانے کے لیے بھی صحبت صلحاء بڑی ضروری ہے۔ بد عقیدہ، بد مذہب، بد کردار آدمی کی صحبت ایمان میں خرابی پیدا کرتی۔ فرمایا اللہ کریم نے یہ جو پیچھے کہا نا یا ایھا الذین آمنوا، پھر آگے کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تو فرماتے ہیں رب نے ہمیں کہا ہے کہ کسی تکبر میں مبتلا نہ ہو جانا کہ اب میں ایمان والا ہو گیا ہوں تو اب مجھے اس کو بچانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں۔ کسی تکبر میں مبتلا نہ ہونا، اگر اس ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو وکونوا مع الصادقین، پھر سچوں کے ساتھ رہو۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ کسی مایوس آدمی کے پاس بیٹھیں جو آپ کو یہ بتائے کہ کچھ نہیں ہو سکتا جی، بس یہ حالات خراب کے خراب ہی رہنے ہیں، اس دن آپ کا کام کرنے کو دل ہی نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے بات ہی ایسی کر دی ہے۔ اور اگر آپ اس شخص سے ملیں جو آپ کو کہے کہ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، اللہ اپنے بندوں پہ بڑا ہی فضل کرنے والا ہے، وہ ساری مشکلات کو حل کر دے گا، اگر آپ ایسے شخص سے مل کے آئیں گے تو وہ دن آپ کا بڑا خیر والا گزرے گا۔ انسان جذبات ابھارتے ہیں، انسان شوق پیدا کرتے ہیں، ہمیں کسی نہ کسی سے محبت تو ہوتی ہے۔
اگر نیک لوگوں سے محبت ہو، اچھے لوگوں سے محبت ہو، پرہیزگار لوگوں سے محبت ہو، تو پھر ہمیں ان کے کام سے بھی محبت ہوگی، طرز زندگی سے بھی محبت ہوگی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء کی صف میں سے وہ بڑے آدمی ہیں کہ جہاں جہاں لوگ اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، مصطفیٰ کریم کی رسالت کو مانتے ہیں، وہاں وہاں غوث اعظم کی کرامت کو بھی مانتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بچپن سے ہی، بڑے شروع سے ہی، کیونکہ وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے، بہت تفصیل کے ساتھ باتیں نہیں کرنی، بڑے شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں سے کام لینا ہوتا ہے نا، خود ہی لے لیتا ہے، شروع سے ہی کچھ اسباب ایسے بناتا ہے، ان کی نگرانی اس طرح کرتا ہے، جہاں پہنچانا ہوتا ہے انہیں خود ہی پہنچا دیتا ہے۔ غوث اعظم کی زندگی میں چند پہلو بڑے شاندار ہیں جو ہمارے چونکہ سمجھنے والے ہیں، اس لیے وہ دو ایک باتیں بڑی جلدی سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات، حضور غوث اعظم نے سبق یہ دیا ہے کہ سوچ اللہ والوں کے بارے میں ہمیشہ اچھی رکھنا، اللہ والوں کے بارے میں سوچ ہمیشہ۔ ہمیں نہ اب سکھایا یہ جا رہا ہے کہ پرانے سارے غلط تھے، داتا صاحب کے عرس کو ہوتے ہوئے 1000 سال ہونے کو ہے، یعنی 1000 سال سے عرس ہو رہا ہے، 1450 سال پرانی اسلام کی تاریخ ہے اور 1000 سال پرانے داتا صاحب ہیں۔ آج ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے صوفیاء کی تو ضرورت ہی نہیں، ان بابوں نے ہمیں کیا دیا، یعنی جو 1000 سال پرانے مسلمان تھے اگر وہی ٹھیک نہیں تھے تو آج والا کیسے ٹھیک ہو گیا؟ اور ہمارے ملک میں جتنا زیادہ کوئی بدتمیز ہوتا ہے اتنا اس کا عروج زیادہ ہوتا ہے، اس کی بات اتنی زیادہ سنی جاتی ہے۔ جو سب سے ہٹ کے چلتا ہے نا، یہ میں نے بات کہہ دی ہے جلدی میں، اس لیے کہ میں پس منظر کو بنانا نہیں چاہ رہا تھا بات کا، یہ یاد رکھیں، جتنا کچھ شخص زیادہ اس کے منہ میں کوئی لگام نہ ہو، ہر ولی، ہر صوفی، ہر درویش کے خلاف بولے، اتنا اسے زیادہ سنا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ بندہ ٹھیک ہے، ہر ایک کی پگڑی اچھالتا ہے، یعنی پرانے سارے لوگ ہی غلط تھے۔ غوث اعظم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ تمہاری سوچ اللہ والوں کے بارے میں ہمیشہ صاف ستھری رہنی چاہیے، صاف ستھری۔ امام عبداللہ یعفعی علیہ رحمہ نے لکھا ہے، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلاس فیل ہوتے شیخ ابو عبداللہ، وہ کہتے ہیں ہم ابھی تعلیم حاصل کرتے تھے غوث پاک کے ساتھ، میں تھا ایک بڑا لائق فائق سٹوڈنٹ تھا، ابن سقا اس کا نام تھا، اور تیسرے کہتے ہیں حضور غوث اعظم تھے۔ فرماتے ہم مدرسے میں اکٹھے پڑھتے تھے تو ایک شوق تھا ہمارے دل میں کہ کسی اللہ والے کا پتہ اگر ہمیں پتہ چلتا تو ہم زیارت کرنے چلے جاتے۔ اب زیارت کرنے والوں کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، وہ بھی ساری اسی میں آ جائیں گی، تو کہتے ہیں ہم زیارت کرنے چلے جاتے۔ ایک بزرگ کا شعرا سنا ہم نے بغداد میں، ان کا نام تھا محمد غوث۔ ان کی کرامت یہ تھی کہ تھوڑی دیر پہلے موجود ہوتے تھے اور چند منٹ گزرتے تھے تو غائب ہو جاتے تھے۔ یہ ہم نے کرامت سنی تو یہ شیخ ابو عبداللہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں، حضور غوث پاک اور ابن سقا لائق سٹوڈنٹ تینوں اس بزرگ کی زیارت کے لیے گئے۔ توجہ ہے نا میری بات پر آپ حضرات کی؟ پریشان تو نہیں بیٹھے آپ لوگ؟ خوش تو ہیں نا؟ مجھے پتہ ہے بارش خاصی کثیر ہے، میں الحمدللہ صبح کوئی تقریباً 8:30 بجے کا گھر سے نکلا ہوں، بڑا لمبا چوڑا سفر طے کر کے آیا ہوں۔ یہ کچھ پیار ہے، کچھ محبت کا معاملہ تھا کہ یہاں آنا ہی پڑا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ میری بات پہ آپ غور فرمائیں، میں زیادہ آپ کو پریشان نہیں کروں گا، پر آپ بھی تو نہ کریں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ بھی خوش خوش بیٹھیں۔ آپ ذرا زیادہ مایوس ہوں گے تو مجھے لگے گا تھک گئے، تو پھر میں اور کلوز کروں گا۔ آپ ذرا خوش ہو کے بیٹھیں، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ میرے عزیز، شیخ ابو عبداللہ کہتے ہیں ہم تینوں نکلے زیارت کرنے کے لیے بزرگ کی۔ اب زیارت کرنے والوں کی جو اقسام ہوتی ہیں وہ بھی یہاں سامنے آ گئی۔ کہتے ہیں میرے ساتھ وہ لائق فائق سٹوڈنٹ تھا، وہ ابن سقا، تو وہ کہنے لگا جی میں نہیں فٹافٹ مانتا کسی کو بھی، پتہ ہے نا فٹافٹ لوگ کہہ دیتے ہیں جی میں نہیں مانتا جی کسی کو۔ کہنے لگا جی میں تو 2-4 سوال کروں گا، اگر انہیں میرے سوالوں کے جواب آئے تو پھر غور کروں گا کہ بندہ کس طرح کا ہے۔ تو شیخ ابو عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا یار نہیں، اس طرح تو نہیں، میں تو پہلے پوچھوں گا ایک آدھ بات، تو اگر ان کا لب و لہجہ ٹھیک ہوا، جواب انہوں نے صحیح دیے تو پھر آگے بات چلے گی، نہیں تو واپس آ جائیں گے۔ کہتے ہیں ہم دونوں یہ گفتگو کر رہے تھے اور غوث اعظم خاموشی سے چل رہے تھے، خاموشی سے۔ تو میں نے کہا کہ عبد القادر آپ کوئی سوال نہیں کریں گے؟ کہنے لگے میاں میں سوال جواب کرنے نہیں جا رہا، میں تو اللہ کا بندہ سمجھ کے زیارت کرنے جا رہا ہوں۔
کس کا بندہ سمجھ کے؟ اللہ کا بندہ سمجھ کے میں میری طرف دیکھیں، اللہ کا بندہ سمجھ کے میں کوئی سوال جواب کرنے تھوڑا آتے ہیں نا لوگ مسئلہ پوچھنے، کہتے ہیں جی میرا مسئلہ کسے مولوی بھی نہیں حل کیتا. اب کوئی پہلی ایک یاد کر لیتے ہیں، کہتے ہیں میرا سوال دا جواب جی کسے مولوی کو لے. بھئی آپ کا پروگرام ہی نہیں ہے جواب لینے کا، تو مولوی جواب دے گا کیسے؟ آپ کا تو پروگرام بحث کرنے کا ہے، تو مولوی صاحب کیسے جواب دیں گے؟ شیخ ابو عبداللہ کہتے ہیں یہ رستے میں بات ہوئی گھر سے چلتے ہی، جب ہم بزرگوں کے پاس پہنچے سلام لی تو وہ موجود تھے، وعلیکم انہوں نے کہا، چند لمحے گزرے تو وہ غائب ہو گئے. کہتے تھوڑی دیر کے بعد وہ دوبارہ آئے تو ان میں جلال تھا، جلال. کہنے لگے ابن سکا تو کیا کہتا تھا کہ ایسے سوال کروں گا بابے کو جواب ہی نہیں آئے گا؟ فرمایا میں تیرے اندر سے کفر کی بدبو محسوس کر رہا ہوں، تو اللہ والوں کا دشمن ہے. تو نے وہ حدیثیں صحیح نہیں پڑھی بخاری مسلم میں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، رب فرماتا ہے جس نے میرے ولی کے ساتھ بغض رکھا، دشمنی کی، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. تو کہتا تھا کہ میں ایسے سوال کروں گا جواب نہیں آئے گا، میں تیرے اندر سے کفر کی بو دیکھ رہا ہوں. اور ابو عبداللہ تو کہتا تھا پہلے دیکھوں گا پھر آگے بات کروں گا. فرمایا تیری دنیا تیرے حلق تک چلی جائے گی، حلق تک، تو گلے تک دنیا دار ہو جائے گا. اور کہتے پھر انہوں نے حضور غوث پاک کی طرف دیکھا اور پھر وہ مسکرائے، کہنے لگے عبد القادر تیری اتنی اچھی سوچ ہے، تو کہتا تھا اللہ کا بندہ سمجھ کے زیارت کرنے جا رہا ہوں. سن پھر اسی بغداد کے اسی شہر میں اسی جامع مسجد میں تو منبر پر بیٹھ کر اعلان کرے گا. اگر تیری رب والوں اللہ والوں کے بارے میں سوچ اچھی ہے تو پھر تو اعلان کرے گا کہ بھائی ولی وہی بنے گا جس کی گردن پر عبد القادر کا قدم آئے گا، پھر تو اعلان کرے گا. شیخ ابو عبداللہ فرماتے ہیں پھر وہ دور ہم نے دیکھا، ابن سکا نے بڑا پڑا، پھر وہ روم چلا گیا، روم کے عیسائی بادشاہ نے اسے ایک بڑا عہدہ دے دیا، پھر اس کی عیسائی بیٹی پر عاشق ہو گیا، کہنے لگا میرا نکاح کر دو. بادشاہ نے شرط لگائی کہ اگر تم مذہب چھوڑتا ہے تو نکاح ہو جائے گا. اس ظالم نے عورت کی خاطر دین ہی بدل لیا. وہ یہ حدیثیں صحیح ہے نا بخاری مسلم میں، متواتر درجے کی حدیث ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. یہاں تو لوگ بھائی بات کرتے منہ سنبھالتے ہی نہیں، جو مرضی کہہ دیتے، پھر کہتے پتہ نہیں کیا ٹینشن ہے، کیا پریشانی ہے، کیوں آزمائشیں آ گئیں. اتنی بڑی حضرت معاذ ابن جبل اس حدیث کو پڑھ کے رویا کرتے تھے. حضرت عمر، یہ ابو داؤد کے لفظ، کہتے تھے عمر یہ حدیث مجھے بڑا پریشان کرتی ہے، پتہ نہیں اللہ کا ولی کون ہے، کسی کی بے ادبی نہ ہو جائے. ان لوگوں کی سوچیں اس طرح کی ہوتی. اور یہاں ابو عبداللہ کہتے ہیں وہ تو کافر ہو گیا، عیسائی ہو گیا، اور میرا یہ حال ہے کہ مجھے بھی ایک عہدہ مل گیا، دولت میرے گلے تک آ گئی ہے، پیسہ بڑا ہے پر سجدے میں لذت کوئی نہیں، عبادت کا سرور کوئی نہیں. دولت بڑی ہے پر میرے بچے دیندار نہیں ہو سکے، وہ سارے نکل گئے. کہتے میں اسی سوچ میں تھا کہ بغداد کی جامع مسجد کے منبر پر غوث پاک نے اعلان کر دیا، لو بھئی ولایت اسے ملے گی جس کی گردن پر میرا قدم آئے گا. اپنی سوچ ہمیشہ اچھی رکھیں. ہم بڑا ہی منفی سوچتے ہیں. پاکستان میں 5 لاکھ کے قریب ڈپریشن کے مریض ہیں جو دوائی کھاتے ہیں، رجسٹرڈ مریض، اور جو گھروں میں ساری رات نہیں سوتے وہ پتہ نہیں کتنے. ڈاکٹر ان سب کو پہلا سب سے سبق یہ پڑھاتے ہیں کہ اچھا سوچا کرو، سوچے مثبت رکھو. کوئی بندہ اچھا بچا ہی نہیں ہماری نظر میں، ساری غلط ہے، معاذ اللہ ساری غلط ہیں. یہ ہو نہیں سکتا. جب میں کہہ رہا ہوتا ہوں نا کہ ایک میں ٹھیک ہوں اور 2-3 وہ ٹھیک ہیں جو مجھے ٹھیک کہتے ہیں، تو میں غلط کہہ رہا ہوتا ہوں. اس لیے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. جب حضور نے کہا کثرت گمراہ نہیں ہوگی تو میں نے کیسے کہہ دیا کہ صرف میں ہی ٹھیک ہوں اور 2-4 وہ ٹھیک ہیں جو میرے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتے ہیں؟ تو ایسا ہے. تو حضور غوث اعظم نے پہلا سبق یہ پڑھایا کہ سوچیں اپنی اچھی سوچیں رکھیں، میٹھا سوچا کریں. جو مرد عورت 2 گزرے ہیں نا ہمارے سامنے سے، اور عورت نے مرد کے کندھے پر سر رکھا ہوا تھا، تو ضروری نہیں وہ غلطی ہو، وہ بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، وہ عورت بیمار بھی ہو سکتی ہے. مثبت سوچیں تھوڑا سا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت نے لکھا ہے کہ کسی عالم کو دیکھو نا کبھی نماز کے جماعت کے ٹائم گلی میں، تو فٹافٹ نہ کہہ دیا کرو کہ حضرت صاحب تو جماعت سے نماز ہی نہیں پڑھتے. یہ جلدی نہ کیا کرو. ممکن ہے کہ وہاں پڑھ کے آئے ہوں جہاں 15 منٹ پہلے جماعت ہوتی ہے.
اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو آدمی اندر جماعت کرا رہا ہو اس شخص کے تلفظ میں کوئی ایسی کمی ہو جس کا صرف اس عالم کو ہی پتا ہو، تو اس کی پھر وہاں نماز نہیں ہوگی۔ بدگمانی، برا سوچنا عام ہو گیا، ہر آدمی کو ہم دنیا دار جانتے ہیں، ہر آدمی کو، اس لیے ہمارے کسی سے بھی تعلقات مضبوط نہیں ہوتے کیونکہ وہ اچھا ہی نہیں۔ جب ہم اسے لالچی سمجھ رہے ہیں، مطلبی سمجھ رہے ہیں، تو وہ بھی تو یہی سمجھ رہا ہوگا نا۔ سوچیں اچھی رکھیں، میٹھی رکھیں۔ دوسرا سبق حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں پڑھایا ہے کہ جب دین کا کام کرو نا میرے بھائی، تو محنت کر کے کرو، کوشش کر کے کرو۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں حضور غوث اعظم نے دین کا کام اس طرح کیا جس طرح مزدور کرتے۔ وہ دیہاتوں میں غریب ہوتے تھے نا مزدور، تو وہ بیچارہ 12 گھنٹے ڈیوٹی کر کے بھی آتا تھا، تو پھر بھی کسی نے مٹی گرائی ہوتی تھی نا، تو کہتا تھا میرے ساتھ ٹھیکہ کر لے، میں تیری مٹی بھی اٹھا دیتا ہوں کیونکہ میرے بچے چھوٹے ہیں، مجھے ضرورت ہے۔ تو 200-400 لے کے نا، وہ ذرا دیکھنا ادھر غوث پاک فجر کی نماز کے بعد فقہ کا درس دیتے تھے، ظہر کی نماز کے بعد اصول حدیث پڑھایا کرتے تھے، عصر کی نماز کے بعد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر پڑھاتے، اور عشاء کی نماز کے بعد ہفتے میں 3 جلسے منعقد کرتے، اور جلسے اس طرح کے نہیں جس طرح کہ میں کرتا ہوں رٹی رٹائی تقریریں، بلکہ غوث اعظم کے قاری صاحب کو اجازت تھی، وہ جہاں سے مرضی آیت پڑھ دیتے تھے، غوث پاک تفسیر شروع کر دیتے تھے، اور 200-400-500 لوگ نہیں ہوتے تھے، 70-70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا۔ ادھر دیکھنا، اب ہفتے میں 3 جلسے بھی ہوئے، مصروفیت فجر سے شروع ہوئی، اور اس کے درمیان غوث پاک کا مدرسہ تھا، اشراق چاشت لے کر ظہر تک آپ دارالعلوم میں پڑھایا بھی کرتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی حضور غوث اعظم کے مدرسے کا طالب علم ہے، یہ سبق بھی پڑھاتے تھے غوث اعظم، اور بڑی شاندار بات لکھی ہے ملا علی قاری نے آپ کے حالات میں، مجھے تو مزہ آ گیا پڑھ کے۔ ہمیں بھی تھوڑا تھوڑا موقع ملتا ہے یونیورسٹیوں اور کالجوں میں جانے کا، تو ہمارے جو پرائیویٹ کالجوں والے ہوتے ہیں نا، جو بچہ فرسٹ آتا ہے نا اس کی فوٹو لگاتے ہیں بورڈ پہ، پتہ ہے نا، تو جو فیل ہو جائے اس نے اس کالج میں نہیں پڑھا، وہ کس کا ہے؟ میری بات کی سمجھ آئی ہے آپ حضرات کو؟ جو تو فرسٹ ڈویژن میں 2-3 آئے ان کی تو آپ نے فوٹو لگا دی، تو جو فیل ہوئے، کیا خوبصورت فکر ہے میرے غوث پاک کی۔ ناظم تعلیمات ہوتے ہیں ہمارے مدارس میں جو اسباق بانٹتے ہیں، جب سبق تقسیم ہو رہے تھے تو غوث اعظم ناظم تعلیمات سے کہنے لگے، اس نے کہا حضور آپ کو بھی کوئی پیریڈ دینا ہے، کوئی سبق دینا ہے؟ تو حضور غوث اعظم فرمانے لگے نہیں، سبق نہیں، پیریڈ نہیں، تم اس طرح کرو، لائق بچے سارے تم رکھ لو، اور جو نالائق ہیں وہ سارے مجھے دے دو۔ وہ نالائق جو ہے نا، کیا کہا میرے مصطفیٰ کریم نے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، فرمایا جو بڑے بڑے کبیرہ گناہوں والے ہوں گے قیامت میں میری سفارش کی برکت سے جنت میں جائیں گے، تو نالائق بچے مجھے دے دو۔ غوث اعظم بچوں کو پڑھاتے، یہ سارے دن کی مصروفیت ہے، سمجھ آ رہی میری بات کی؟ پھر سنیں، فجر کے بعد درس ہے، پھر عشاء چاش سے لے کر زور تک مدرسہ ہے، پھر زور کے بعد درس ہے، پھر عصر کے بعد درس ہے، پھر 3 جلسے ہفتے میں، اور 70-70 ہزار کا مجمع۔ یہ سارا آپ کو مصروفیت سمجھ میں آ گئی دن کی؟ وہ حدیث غوث پاک کو بھی آتی تھی، وہ حدیث غوث پاک کو بھی آتی تھی جو میری طرح کے بندے نے یاد کر لی ہوئی ہے، حدیث غوث پاک کو بھی آتی تھی کہ عالم دینی شاہ پڑھ کے سوئے اور سویرے فجر پڑھ لے، اور عابد ساری رات عبادت کرتا رہے تو درجہ پھر بھی عالم کا زیادہ ہے۔ یہ حدیث غوث پاک کو بھی آتی تھی، لیکن سارے دن کی مصروفیت گزارتے تھے، جلسہ بھی کرتے تھے، اور جب عشاء ہوتی تھی نا تو وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ جاتے تھے، اور پھر فجر تک غوث اعظم نماز ہی پڑھتے رہتے تھے، فجر تک نماز ہی پڑھتے، فجر تک۔ اپنے گھر والوں سے اجازت لیتے، اگر اجازت دینا، اور یہ سنت ہے نبی پاک کی، صحاح میں حدیث موجود ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں رات کو جب حضور نوافل کے لیے اٹھتے تو کہتے ابو بکر کی بیٹی اگر تو اجازت دے تو میں اللہ کو راضی نہ کر لوں، تو اگر اجازت دے تو میں عرض کرتی یا رسول اللہ میں کون ہوتی ہوں؟ تو حضور فرماتے حق بھی تیرا ہے، ٹائم بھی تیرا ہے، تو اجازت دے۔ حضور غوث اعظم نے 40 سال تک عشاء سے لے کر فجر تک نماز بھی پڑھی ہے۔ او بھائی تھوڑا سا کام کر کے لوگ تھک جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، داستانیں سناتے ہیں میں نے بڑی ڈیوٹی کی ہے، میں بڑا کام کرتا ہوں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ڈیوٹی، اور پھر تقریر وہ نہیں کہ جب تک نوٹ اچھے برستے رہے تقریر بھی عروج پہ رہی، اور جہاں نوٹوں میں کمی آئی وہاں تقریر کا بھی لیول تھوڑا تھوڑا بیک ہونے لگا
ہیں جی، جس کے ہاتھوں میں نوٹوں کی عدت تھی وہ سب سے بڑا عاشق رسول، اور جو بیچارہ ذرا غریب ہے پچھلی صفوں میں بیٹھا ہے، اس کے عشق کے لیے کوئی تھرمامیٹر ہی نہیں ایجاد ہوا کہ اس کو بھی تھوڑا سا ٹٹول لیں، اس کا بھی پتہ کر لیں کہ وہاں بھی کوئی عشق ہے کہ نہیں۔ اور کئی بیچارے چھپ کے بیٹھتے ہیں، کئی میں نے دیکھے کمزور ہوتے ہیں نا، نہیں دے سکتے 50,000 محفل میں تو نہیں آگے آتے، میلاد کی محفلوں میں پیچھے چھپے ہوتے ہیں غریب لوگ، میں نے بکل کے نیچے بھی چھپے ہوئے دیکھے، اس لیے کہ کیا کریں، نہیں ہیں پیسے تو کدھر جائیں۔ آپ کو پتہ ہے محفل بڑی مہنگی ہے، غریب آدمی تو ہاتھ ہی نہیں ڈالتا، اتنا مہنگا کون جائے، اتنا اونچا کون اڑے، کہاں سے لائے لاکھوں روپے اور جلسہ کرائے۔ ہم نے دین مشکل کر دیا لوگوں کے لیے، نعت سننے کے لیے بھی 50-60 ہزار جیب میں ہو، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اسٹیج پہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں لیتا میں، اور پتہ تب چلتا ہے جب 2 ٹکٹوں کے پیسے پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، چھ معنی دار ہے، یہ کیا انداز ہے۔ میں نذرانے سے منع نہیں کر رہا، وہ تو حضرت بخاری میں ہے، حضرت عمر فاروق کو حضور نے کچھ دیا تھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ضرورت نہیں، تو محبوب علیہ السلام فرمانے لگے جو میں اپنی خوشی سے دوں سمجھ اللہ نے تجھے عطا کیا ہے، یہ تو معاملہ اور ہے، لیکن مطالبات کرنا اور طے کرنا اور چیزوں کو اتنا مشکل کر دینا اور تکلیف دینا لوگوں کو، اذیت میں مبتلا کر دینا، تو عجیب و غریب سا فلسفہ قائم ہو گیا۔ غوث اعظم بھی محفل کرتے تھے، شیخ یحییٰ بن نجار رحمۃ اللہ علیہ سرف کے امام گزرے، شیخ یحییٰ کہتے ہیں کہ میں ایک دن حضور غوث پاک کی محفل میں گیا تو میں نے عجیب ہی رنگ دیکھا، تقریر ختم ہوئی تو 15 بندے ادھر سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، حضور ہم بے نمازی تھے آج کے بعد پکی توبہ کرتے۔ 50 ادھر سے کھڑے ہو گئے، حضور نافرمان تھے، رشتے توڑنے والے تھے، آج کے بعد توبہ۔ 10 ادھر سے کھڑے ہو گئے، کہتے میں بڑا حیران ہوا، میں نہ گھر آیا، ہر بندے کا اپنا اپنا مزاج ہے نا، ہر بندہ عجیب انداز میں سوچتا ہے، کہتے میرا بھی عجیب انداز تھا، منطقی فلسی صرفی نحوی آدمی تھا، میں گھر آیا تو سوچنے لگا کہ کتنے کو بندوں نے توبہ کی ہوگی آج۔ دیکھو نا کتنی شاندار بات ہے، ہماری محفلوں میں نوٹ گنے جاتے ہیں، وہ یہ گن رہے ہیں کہ توبہ کتنے کرتے ہیں۔ فرمانے لگے کہ میں نا سوچنے لگا کتنے کے بندوں نے توبہ کی ہوگی، پھر میرے دل میں خیال آیا کہ یحییٰ پریشانی والی کیا بات ہے، کل جائیں گے تو گن لیں گے، سو جا چپ کر کے۔ کہتے ہیں اگلے دن میں گیا تو میرا گننے کا انداز یہ تھا کہ میں ایک دھاگا لے گیا لمبا سا، چادر کے نیچے نا میں نے دھاگا رکھ لیا کہ ایک بندہ اٹھ کے توبہ کرے گا تو ایک گرہ لگاؤں گا گانڈک، دوسرا اٹھ کے توبہ کرے گا تو دوسری گرہ لگاؤں گا، گرہیں لگاتے رہوں گا، بعد میں گن لوں گا۔ کہتے ہیں ایسا ہی ہوا، حضور غوث اعظم کی دائیں جانب ممبر کے سامنے میں بیٹھ گیا، ایک بندے نے اٹھ کے تقریر کے بعد توبہ کی، میں نے ایک گرہ لگائی، دوسرے نے توبہ کی، دوسری گرہ لگائی، تیسرے نے توبہ کی۔ کہتے ہیں پہلے تو ایک ایک اٹھتا تھا، پھر درجنوں اٹھنے لگے، اب کتنے کو گریں لگے۔ فرماتے ہیں میں پہلے بندے گنتا، پھر غوث اعظم کی تقریر، پھر میں اپنے دھاگے پہ توجہ دیتا۔ کہتے ہیں جب مجھے پریشان دیکھا تو غوث اعظم نے ساری بات چھوڑ کے توجہ میری جانب کی، اور شیخ نے نظر ڈالی تو مزہ ہی آ گیا۔ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم فرمانے لگے یحییٰ میں دلوں کی گرہیں کھولتا جاتا ہوں تو لگاتا جاتا ہے، میں گرہیں کھول رہا ہوں تو لگا رہا ہے۔ اور پھر فرمانے لگے یہ عبد القادر کی وجہ سے توبہ نہیں کر رہے، یہ اللہ کے فضل سے کر رہے ہیں، اور اللہ کا فضل گنا نہیں جا سکتا، رب کا فضل شمار۔ یہ غوث اعظم کا طریقہ۔ ہم بھی نا مشورہ نہیں دیتے کسی کو، ہم کہتے ہیں او جی مولوی صحیح گل ہی نہیں دس دے، تو بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب کی ڈیوٹی لگائی، بلیغوا انی ولو آیا، تو آپ بتا دیں صحیح بات، کتنے لوگوں کو مسجد میں لائے ہو، نمازی کتنوں کو بنایا ہے، کتنے لوگوں کو کہا یار ایک پروگرام نہ بنائیں کہ شام کو کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھیں قرآن پاک ٹھیک کر لیں، کتنے یاروں کو ہم نے ڈرائیونگ سکھائی ہے لیکن کسی کو قرآن بھی تو سکھا دینا چاہیے تھا نا، کتنے ہیں جنہیں واٹس ایپ چلانا ہم نے سکھایا ہے، تو کسی کو رسول اللہ کی نعت بھی سکھا دینی چاہیے تھی۔ یہ فریضہ سر انجام دیں نا، اس طرح بھی تو لوگوں کا رجحان لائیں نا۔ اگر ہم مل کے دوستوں کو لے جا سکتے ہیں کرکٹ کے گراؤنڈ میں کہ پہلے وہاں میچ دیکھیں گے پھر کٹھے کھانا کھائیں گے، تو اگر یہ سارے کام ہو سکتے ہیں تو پھر مسجد بھی کٹھے جا ہی سکتے ہیں، پھر محفل میں بھی کٹھے۔ تیسرا پہلو حضور غوث اعظم کی زندگی کا بیان کر کے میں بات سمیٹتا ہوں۔ غوث اعظم میں نا غریب پروری بہت زیادہ تھی۔ غریب کا نا استحصال اس طرح کا ہوا ہے کہ غریب نے بھی کئی جگہوں پہ وقار رکھنا اپنا چھوڑ دیا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے شاید میں تیسرے درجے کا کوئی انسان ہوں، اس لیے کہ ہم نے غریب کو پیسے تو دیے ہیں
مدد تو کی ہے پر اس کو عزت نہیں دی، وقار نہیں دیا۔ تو معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سمجھا ہے کہ ہم اس معاشرے کا حصہ ہی نہیں، بالکل کٹ گئے، اور کچھ لوگوں کے بارے میں ان کے دلوں میں نفرت آ گئی۔ دیکھیں نا، جب صرف ڈیزائن کی خاطر کپڑے بدلے جائیں، ہمارے کپڑے اب پرانے نہیں ہوتے، اب ڈیزائن بدل جاتا ہے، پہلے کپڑے پرانے ہوتے تھے، اب ڈیزائن بدلتا ہے۔ جب ڈیزائن کی خاطر کپڑے بدلے جائیں اور پڑوسی کی بیوی روز 6-7 شاپر بازار لے کے جائے اور لے کے آئے، اور ساتھ والے گھر میں بالکل بوڑھی اماں لیٹی ہو اور اس کے پاس شوگر کی دوائی کے پیسے ہی نہ ہوں، پھر نفرتیں پروان چڑھتی، جو تنگ آتے ہیں وہ جنگ کرتے ہیں، پھر حالات خراب ہوتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اس بات کا بہت سختی کے ساتھ خیال رکھا، بڑی سختی کے ساتھ۔ میں سوچتا ہوں کہ جب یہ لوگ کوشش کرتے تھے نا، اخلاص ہوتا تھا تو اللہ پھر انہیں موقع بھی عطا فرماتا تھا، پھر انہیں اللہ موقع بھی دیتا تھا۔ حضور غوث اعظم کی مصروفیت صبح شام کی میں نے آپ کو بتا دی، اس کے باوجود غوث اعظم ٹائم نکالتے تھے۔ ایک دن وقت نکال کے گئے دجلہ کے کنارے، گھومتے گھومتے، میں ایک بزرگ تھے برطانیہ کے ایک شہر ہے، تو میں نے ان سے ایک بات سنی، مجھے بڑی مزہ آیا۔ ہم لوگ وہاں موجود تھے تو ایک صاحب ان سے کہنے لگے کہ حضرت صاحب لوگ مجھ سے محبت نہیں کرتے، آپ سے لوگ بڑا پیار کرتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے آپ رہتے ہیں آسمانوں پہ تو میں زمین پہ گھومتا ہوں۔ بڑی میرے دل کو بات لگی، کہنے لگے بندہ زمین پہ گھومے نا تو اس کا لوگوں سے رشتہ قائم رہتا ہے، لیکن جب کوئی زمین پہ گھومے ہی نہ، کو نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ جب بندہ زمین پہ، آج کل ہم لوگ زمین پہ نہیں گھومتے، ہم نے مطلب کے جرانے رکھے ہیں، مطلب کی دوستیاں رکھی ہیں، بس جس کے ساتھ فوٹو کو کمنٹس زیادہ ملیں گے فوٹو اسی کے ساتھ کھنچوانی ہے۔ ہم نے مطلب کے سارے تعلقات رکھے ہیں، تو پھر آپ کو پتہ ہے جب گھومیں گے نہیں زمین پہ تو لوگوں سے رشتہ کیسے بنے گا؟ ہمارے لوگ زمین پہ چلتے تھے تو دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے، لوگ ان سے جڑ جاتے تھے۔ حضرت غوث اعظم دجلہ کے کنارے جا رہے تھے تو ایک شخص رو رہا تھا کھڑا، اس کو آواز دی، میاں کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا حضور رو اس لیے رہا ہوں کہ غریب ہوں، اور غریبی بذات خود بڑا رلاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا جی کرایہ کوئی نہیں تھا پاس، لیکن دریا کے اس پاس جانا تھا تو بیٹھ گیا ہوں کشتی میں، ملا آیا ہے تو اس نے کرایہ مانگا ہے، تو میں نے کہا یار میں تیرا محلے دار ہوں، تو مجھے جانتا ہے، میں تجھے جانتا ہوں، تو لے جا، میں واپس بھی لے آ، میں دے دوں گا ایک آدھ دن میں۔ تو کہتے ہیں اس نے نا بھری ہوئی تھی کشتی لوگوں سے، اس نے میری رسوائی بھی کی ہے اور مجھے اتار بھی دیا ہے۔ اس نے کہا یہ مفت خوروں کے لیے نہیں حضور، وہ مجھے جانتا ہے اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ میں غریب ہوں اور میری مجبوری تھی جانا۔ پتہ ہے نا آپ کو ہم کتنی تفتیش کرتے ہیں جب کسی کو 10 روپے دیتے ہیں، 10 روپے دیے ہیں اور 100 بات بھی ساتھ کر دی ہے، چنگا پل ہے کام کریا کر، آ تینوں کام لاواں، یہ 2500 باتیں بھی سنائی ہیں اور دیے 10 روپے۔ کہتے ہیں اس نے اتار بھی دیا، الٹا رسوا بھی کیا ہے۔ غوث اعظم فرمانے لگے تو یہیں ٹھہر، میں ابھی آیا۔ ایک ہوتی ہے غریبوں کے حق میں تقریر کرنا، ایک ہوتا ہے غریبوں سے پیار کرنا۔ غریبوں کے حق میں تقریر تو پاکستان کا ہر سیاستدان بڑی اچھی کرتا ہے، بڑی شاندار، اور کئی تو رو بھی پڑتے ہیں غریبوں کا نام لیتے لیتے، رو پڑتے ہیں، لیکن پس منظر میں پھر وہ چیزیں نظر نہیں آتی، آنسوؤں میں بھی ہوتی ہیں، تقریروں میں بھی ہوتی ہیں، لفظوں میں بھی ہوتی ہیں، پر عملاً ماحول وہ نہیں ہوتا۔ حضور غوث اعظم گھر گئے، 100 دینار لائے، اتنی دیر میں وہ ملا کشتی واپس لے کے آ گیا تھا، اس کو بھی رسوا نہیں کیا، اور اس غریب کو بھی یہ نہیں کہا کہ فکر نہ کرو میں نے غریبوں کے لیے فلانا کام کر دیا ہے، کوئی کسی قسم کی ڈینگیں نہیں ماری، بلکہ ملا کا ہاتھ پکڑا تو کونے میں لے گئے، 100 دینار اس کی مٹھی میں تھمایا، فرمایا یہ پیسے رکھ لے، اور آج کے بعد کوئی غریب لاچار تیری کشتی میں بیٹھے نا تو اسے عبد القادر جیلانی کے کرائے پہ سفر کرا دینا، اور جب پیسے ختم ہو گئے مجھے بتانا، میں دوبارہ دے دوں گا۔ لیکن کسی غریب کو آج کے بعد رسوا نہیں کرنا، یہ مزاج تھا، یہ شوق تھا، اور یہ اگر بندہ پیدا کرے تو پیدا ہو جاتا ہے، یہ طبیعت انسان بنائے تو طبیعت۔ امام غزالی فرمایا کرتے تھے تو بانٹنے کی نیت کر، اللہ تجھے بانٹنے کی توفیق دے دے گا، تو ارادہ تو کرنا بانٹنے کا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے جا رہے تھے، آپ نے جب سفر کا ارادہ کیا تو ہر گلی سے ہر چوک سے لوگ نکلنے لگے آپ کی زیارت کے لیے۔ گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا، اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا، تو کچھ جگہوں پہ پڑاؤ بھی کرنا پڑتا تھا، کیونکہ اللہ نے انہیں بڑی ہی شان عطا فرمائی تھی۔
کچھ لوگوں کا نام جانے کے بعد ہوتا ہے، کچھ ایسے شاندار ہوتے ہیں کہ زندگی میں بھی کیا ہی بات ہے، زندگی میں بھی ان کی جو اللہ تعالیٰ انہیں وقار دیتا ہے وہ اپنے خاص فضل سے عطا کرتا ہے۔ حضور غوث اعظم کی حیات میں بھی لاکھوں اور ہزاروں لوگ چوکوں میں کھڑے ہوتے تھے صرف زیارت کرنے کی غرض، یہ اللہ نے انہیں شان عطا فرمائی۔ آپ نے جب رخت سفر باندھا تو ظاہر ہے کئی جگہوں پہ پڑاؤ بھی ہونا تھا، ٹھہرنا بھی تھا۔ ایک گاؤں تھا، اس میں دائیں بائیں کے سارے وہ گاؤں سب لوگ آپ کے مرید تھے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے مریدوں نے اپنی اپنی حویلیاں سجا دی کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آئیں گے، ساتھ بڑا لشکر ہوگا، لنگر پکے گا، یہاں رہیں گے۔ ایک اس گاؤں میں غریب مرید بھی رہتا تھا۔ کون سا مرید جی؟ غریبوں کے لیے ٹائم مخصوص ہوتا ہے پیروں کا، مریدوں کے لیے سر عام، امیروں کے لیے سر عام ملاقات ہوتی۔ ان کو کہتے ہیں تو ابھی آ گیا ہے، تو جمعرات والے دن سویرے 8 بجے آ، یہ مخصوص ہوتا ہے۔ حالانکہ غریب تو ورکر بنتا ہے، وہ تو بڑے کام کرتا ہے، اس کو اگر آپ قریب کریں گے تو بڑی جگہوں پہ وہ فائدہ دے گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب مرید تھا آپ کا، وہ کہتا ہے میری ایک کی بیٹی تھی، وہ بھی جوان تھی، اور میں اتنا غریب تھا کہ میرے پاس گنجائش نہیں تھی کہ شادی کر سکوں، تو میرا گھر بھی چھوٹا تھا، میرا ارادہ ہی نہیں تھا دعوت دینے کا، چونکہ میں حضرت صاحب کو رکھ ہی نہیں سکتا، ان کے ساتھ ڈھیر سارے لوگ ہوں گے۔ کہتے ہیں میں خاموش تھا کہ جب کسی حویلی میں ٹھہر جائیں گے نا تو زیارت کرنے جاؤں گا، چپ کر کے اندر بیٹھا تھا۔ مجھے تو تب پتہ چلا، یہ شیخ محقق نے لکھا ہے اس کو، زبدۃ الآثار، کہتے ہیں پتہ تب چلا کہ جب میرے دروازے کے آگے شور شروع ہوا۔ ادھر دیکھیں میری طرف، دروازے کے آگے، کہتے ہیں جب نعرے لگنے لگے، غوث اعظم کا ذکر ہونے لگا، تو میں نے جھٹ سے دروازہ کھولا تو شیخ عبد القادر جیلانی میرے دروازے پہ کھڑے تھے۔ فرمانے لگے بیلیا دروازہ کھول، تیرے ہی گھر رہنا ہے، تیرے ہی گھر رکنا ہے۔ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم میرے گھر تشریف لائے تو میں تو چائے بھی نہیں پلا سکتا تھا، لیکن حضور نے خود ہی بندوبست فرمایا، دیگیں بھی پکنے لگ گئی، خود ہی سارا بار کناتیں بھی سمجھنے لگ گئیں، تیاری ہو گئی، لوگ آنے لگے، لنگر پکنے لگے۔ بس ان کی وجہ سے میرا بھی کام بن گیا، مجھے کوئی نہیں جانتا تھا پر میرا بھی ذکر چل نکلا۔ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے مرید آئے نذرانے لے کے، کوئی چاول لا رہا ہے، کوئی کپڑے لا رہا ہے، کوئی نگد پیش کر رہا ہے، جو لاتا گیا نا غوث اعظم رکھتے گئے، جو لاتا گیا غوث اعظم رکھتے گئے۔ کہتے ہیں رات میرے گھر میں رہے، فجر کے بعد اگلا سفر کرنا تھا، کھانا بھی خود پکوایا، کھلایا بھی خود، میری شان مفت میں بن گئی۔ اور کہتے ہیں جاتی دفعہ نا میرے گلے سے ملے تو فرمانے لگے بچی کی شادی کرنی تھی۔ اس کو کہتے ہیں غریب نواز، اس کا معنی ہے لاجپال، یہ ہے وہ لفظ۔ کہا شادی کرنی تھی، پریشانی تھی، کہا حضور ہاں، فرمایا یہ جتنا مال آیا نا سارا تیرا ہی ہے، خوشی سے بچی کی شادی کر، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ میرے مرشد اقراد گھر میں رہ کے گئے، میری تو ساری غریبیاں ہی دور ہو گئی، میرے تو سارے کیا کہا تھا مولانا حسن رضا نے، مولانا جمیل الرحمن نے، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، اور ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ بھائی 3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ ایک تو سوچیں صاف، بالکل کلیئر، یہ چھوڑ دیں بدگمانیاں کرنا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، چھوڑ دیں برا سوچنا، اچھا سوچا کریں۔ اچھی سوچ سے بندہ صحت مند رہتا ہے اور معاشرہ بھی صحت مند ہوتا ہے، اچھا سوچیں۔ اور دوسری بات یہ کہ دین کا جب کام، ہم ذاتی کام سارے محنت کے ساتھ کرتے ہیں، جد و جہد، اور دین کا کام بڑا ٹمپریری سا، عارضی سا، اور پڑھ لیا کر نماز، کہاں لے جانے ہیں پیسے، یہ دعوت دے رہے ہیں، یہ دعوت۔ سامنے والا کہتا ہے جب موج کر، تو نے اپنی پڑھنی ہے، میں نے اپنی پڑھنی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ سے کسی نے کہا تھا دین کی تبلیغ کیسے کرنی چاہیے، تو فرماتے تھے جیسے ادھارے پیسے لیتے ہو۔ کہا وہ کس طرح؟ فرمانے لگے پہلے بندے کو سائیڈ پہ بلاتے ہو، وہ ٹیلی فون پہ پوچھتا ہے کیا کام ہے، کہتے نہیں یہ فون والی گل نہیں، پھر اس کو سائیڈ پہ لے جاتے ہو، پھر مجبوری سناتے ہو، روتے ہو، اور پھر پکی قسمیں اٹھاتے ہو کہ وقت پہ واپس بھی کر دوں گا۔ اس طرح کا ماحول بناتے ہو کہ وہ مان ہی جائے۔ فرمانے لگے اپنے حق میں قائل کرنا ہے تو یہ انداز ہے، اور جب اللہ رسول کے حق میں قائل کرنا ہو پھر پرواہ کوئی نہیں، پڑھ لیا کر، نماز آ جایا کر۔ تیسری بات یہ میرے عزیز، تھوڑا سا نا ضروری تو نہیں کہ بہت بڑا آدمی آئے گا تو کسی غریب کا خیال رکھے گا،
اپنے نلائق بچے پہ جو اتنے پیسے خرچ کرتے ہو اور وہ نہیں پڑھتا تو جو ہمشیرہ کا لائق ہے اس پہ ہی تھوڑے خرچ کر لو، چلو وہی کچھ کر جائے۔ ہم نے کو ضروری ہے کہ پلٹ پلٹ کے اسی جگہ پہ سر پھوڑنا ہے جہاں سے خون ہی برآمد ہو؟ کوشش کریں تھوڑا تھوڑا غریبوں کا خیال رکھیں، اور اس کے لیے فیس بک پہ پوسٹر دینے کی ضرورت نہیں، آٹا بانٹ کے تو اس کی تصویریں نہ چڑھائیں، کچھ کام چپکے سے بھی کریں۔ جو چیزیں زیادہ قیمتی ہوتی ہیں ان پہ لوگوں کی نظریں نہیں پڑنی چاہیے، نظریں پڑ جائیں تو نظر لگ جاتی ہے، اس لیے کوشش فرمایا کریں